أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم احکام سے متعلق سورہ بقرہ کی کچھ جو آیتیں ہیں ان میں سے 5 آیتیں آج کے درس میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو آیت ہے آیہ نمبر 197. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحج اشہر معلومات الی آخر الآیہ. اس آیت کا تعلق بھی حج سے ہے. پہلا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، حج کے معلوم مہینے ہیں. وہ 3 مہینے کون سے مہینے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جیسے کہ ہم نے معلوم کیا وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. چند علماء نے فرمایا کہ بلکہ اکثر نے فرمایا ذوالحجہ کے جو 10 پہلے کے جو 10 دن ہیں وہاں تک، لیکن چند علماء نے یہ بھی کہا کہ مکمل ذوالحجہ تک. بہرحال یہ ایک بات تھی. اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ علماء اکرام نے یہ استنباط کیا اس آیت سے کہ یہ جو حج کے 3 مہینے ہیں ان سے پہلے حج کے لیے احرام باندھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جب یہ 3 مہینے آ جائیں اس کے بعد آدمی جب حج کا ارادہ کرے تو احرام پہن کر نکلے. یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو کہا اللہ رب العالمین نے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے جو آداب ہیں احرام کی حالت میں جب آدمی ہوتا ہے تو فلا رفث، وہ اپنی بیوی سے دور رہے، اور بھی جو چیزیں ہیں فجور، فسوق، بیکار کی باتیں، گناہ کی باتیں، ان تمام باتوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے. یہ تیسرا مسئلہ تھا. یہ چوتھا مسئلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آدمی برائیوں سے بچتا ہے تو برائیوں سے بچنا ہی صرف کافی نہیں ہے احرام کی حالت میں حج کے وقت، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. جو تم خیر کا کام کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو بہتر انداز سے جانتا ہے. اس کے بعد ایک پانچواں فائدہ اور 5واں مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ تم زیادہ سفر لے لو. آدمی ایسا ہی اللہ رب العالمین پر توکل تو کرنا چاہیے، لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی ساز و سامان کے آدمی نکل جائے اور وہ ضرورت محسوس کرے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. ایسا ہی ہوا تھا اس زمانے میں کہ چند لوگ ایسے ہی نکل جاتے تھے. زیادہ سفر ان کے پاس مکمل طریقے سے نہیں ہوتا تھا، یعنی سفر میں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ان کو زیادہ سفر کہا جاتا ہے، تو لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ تھی آیت نمبر 197. اس کے بعد والی آیت جو ہمارے ساتھ ہیں وہی آیت نمبر 198. اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. حج کے ہی سلسلے میں کہا اللہ رب العالمین نے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. جب اللہ رب العالمین نے کچھ باتوں سے منع کیا تو کچھ باتوں کی اجازت بھی دی آدمی کو جب وہ حج کی حالت میں ہو، جب وہ حج کرنے کی غرض سے جائے مکہ. کہا کہ جب آدمی مکے میں ہو لیکن حج کے غرض سے گیا ہے تو آدمی اپنا رزق حاصل کر سکتا ہے، تجارت کے ذریعے سے،
بزنس کر سکتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد وہ حج ہو. ایسا نہیں کہ بزنس کرنا، مال و دولت کمانا یہ اصل مقصد ہو جائے اور حج کرنا یہ فرعی ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، ایک اجازت ہے. اس کے بعد ایک دوسرا فائدہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ آدمی عرفے میں جا کے ٹھہرے، عرفے کا قیام کرے. عرفہ ایک میدان ہے، وہاں جا کر آدمی قیام کرے، وہاں رہے. اور یہ رکن ہے، حج کے جو ارکان ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے حج مکمل ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی عرفہ کے میدان میں جائے اور وہاں رہے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جب آدمی مشعر الحرام فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ مشعر حرام میں اللہ رب العالمین کی یاد کرے، ذکر و اذکار کرے. مشعر حرام کیا ہے؟ وہ بھی مزدلفہ ہے. مزدلفہ کے میدان میں آدمی جائے اور وہاں جانے کے بعد مغرب عشاء ملا کر پڑھے، پھر اس کے بعد فجر پڑھے. فجر پڑھنے کے بعد جب صبح ہو جائے، بالکل صبح کی روشنی آنے تک آدمی کیا کرے؟ ذکر و اذکار میں مصروف رہے. اس کے بعد ایک چوتھی جو بات ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدمی جب حج مکمل کر لیتا ہے، آخری حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدمی کو چاہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. جب حج کے کام مکمل ہو جائیں تو آدمی جو ہے اپنی اپنی جگہ جہاں سے وہ آیا ہے وہاں جا سکتا ہے، لیکن اس وقت آخری وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. علماء اکرام نے فرمایا استغفار کی تائید کیوں اللہ رب العالمین نے کی ہے؟ اس لیے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو اب اتنا بڑا کام کر لیا، اتنی بڑی عبادت کر چکا ہوں میں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوران حج اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس سے تو وہ چیز اس سے ختم ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین کے پاس آدمی استغفار کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب نماز ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں اگر ہماری کوئی کوتاہی یا کوئی جو ہے خلل اس کے اندر ہوئی ہے، اس کو دور کر سکتے ہیں اس ذکر کے ذریعے سے. اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت جو ہے آیا نمبر 203، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. یہ بھی حج ہی سے متعلق ہے. کہا اللہ رب العالمین کو یاد کرو زیادہ سے زیادہ معلوم ایام میں. وہ معلوم ایام کیا ہے؟ کہا کہ وہ ہے ایام تشریق. ایام تشریق، عید کا دن، پھر اس کے بعد اور 3 دن، عید کے دن پھر اس کے بعد جو 3 دن ہے اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تو کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے ہے. جو 3 دن ہیں قربانی کے بعد، کہا اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ کو یاد کرنا چاہیے. اس کے بعد کہا کیسے اللہ رب العالمین کو حاجی زیادہ سے زیادہ یاد کرے گا؟ تو کہا جب وہ رمی کے لیے جائے، کنکری مارنے کے لیے جائے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مصروف رہے. اسی طرح جب قربانی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے. اسی طرح نمازوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مصروف رہے. تو یہ طریقے ہیں. لیکن بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ صرف ایام تشریق میں ہی ذکر و اذکار کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں آدمی تکبیر کہہ سکتا ہے. تو یہ بات تھی اس آیت کے اندر. دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے جب حاجی واپس جاتے ہیں تو کہا کہ ایام تشریق کے دوسرے دن یا تو پھر تیسرے دن آدمی وہاں سے جا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹ ہے. فمن تعجل فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. جو آدمی جلدی کرے، دوسرے دن ہی وہ نکلنا چاہے اپنی بستی کے لیے تو جا سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر تیسری رات گزار کے آدمی بستی جانا چاہے یہ بھی اجازت ہے. لیکن کہا
کہ تیسری رات گزار کے جانا یہی افضل ہے. یہ اس آیت کے اندر کچھ مسائل تھے. اس کے بعد آئیے آیت نمبر 215. کہا اللہ رب العالمین نے یسألونک ماذا ينفقون کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں گے. علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ سوال دو طریقے سے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کیا خرچ کریں گے اور ہم کن پر خرچ کریں گے. تو کہا اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والدین اور جو اقربین رشتہ دار ہیں, الیتامہ جو یتیم بچے ہیں. یتیم کس کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو جائے بلوغت سے پہلے. بڑے ہو جانے کے بعد یہ لفظ اس کے اوپر عائد نہیں ہوتا ہے. بلوغت سے پہلے اگر والد کا انتقال ہو جائے تو اس بچے یا بچی کو یتیم کہا جاتا ہے. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر مسکین کو دو. مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی ایسا آدمی جس کے پاس اتنا مال ہو, اتنا کم مال ہو کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا ہے. اور جو فقیر کہا جاتا ہے وہ اس سے نیچے ہے, جو لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے اور پوچھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کہاں مال خرچ کرنا ہے. ابن السبیل جو مسافر ہیں. آدمی تو اپنی جگہ اپنی بستی میں مالدار ہے, لیکن سفر میں کسی وجہ سے جی ہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہے, سب مال ختم ہو گیا, تو ایسے آدمی کو جو ہے کوئی دوسرا آدمی صدقہ خیرات دے سکتا ہے. محترم حاضرین, لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے, اس آیت کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے. اس آیت کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے, عام صدقات و خیرات سے ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے نمبر پر فرمایا کہ اگر تم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے مال کا حقدار کون ہے؟ والدین ہیں. لیکن والدین پر زکوٰۃ صرف کرنا یہ جائز نہیں. والدین کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں, کیونکہ والدین کا نان و نفقہ برداشت کرنا یہ بچوں کی ذمہ داری ہے. تو اسی لیے جس کے نان و نفقہ برداشت کرنا ضروری ہے ان پر زکوٰۃ دینا نہیں چاہیے. لیکن ہاں علماء اکرام نے جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے فرمایا, لیکن والدین کو زکوٰۃ ہم اس وقت دے سکتے ہیں جب وہ کسی قرضے میں ڈوب گئے ہیں, تو ان کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی چاہے اپنے زکوٰۃ کا مال دیں تو دے سکتا ہے. لیکن نان و نفقہ کے لیے, ان کے خرچ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ اس کے اندر تھا. اس کے بعد آئیے حضرات, آیت نمبر 216 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاد کے تعلق سے, کہا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. کہا کہ اللہ رب العالمین نے اب قتال کو, جہاد کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا جب لوگ مسلمان مکے میں تھے تب ان پر لڑائی کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں تھی. لیکن جب لوگ مدینہ چلے گئے, ان کی قوت ہو گئی, سبحان اللہ, مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے, تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت دی گئی کہ تم دفاعی کارروائی کر سکتے ہو. اگر وہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں تو ان کا بدلہ, ان کا جواب تم لڑائی سے دے سکتے ہو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو لڑائی ہے اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے اس کو کراہت محسوس کرتے تھے. کہا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, یہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے, لڑائی کے لیے جاتا ہے, تو مال دولت کو خرچ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جان بھی اس کی جا سکتی ہے. تو اپنی جان چلی جائے, مال چلا جائے, ہر آدمی یعنی طبیعت ہے, یہ آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن یاد رکھنا, جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہو سکتی ہے, اور جس چیز کو تم اچھی سمجھ رہے ہو وہ چیز تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہو سکتا ہے. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, اور جس چیز کو تم چاہتے ہو, محبت کرتے ہو اس سے, وہ تمہارے لیے بس اوقات برا ثابت ہو سکتی ہے وہ چیز. تو اسی لیے ایک ضابطہ علماء یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدمی یعنی جہاد کی یہ بات کہہ کر اللہ رب العالمین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے
بہت سارے ایسی عبادتیں ہیں کہ عبادت کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دل آمادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی برداشت کرتا ہے، پھر اس کو کرتا ہے. مثال کے طور پر ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، لیکن نرم گرم بستر چھوڑ کر اور وضو کرنا یہ طبیعت ہے، آدمی نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا چونکہ حکم ہے، اس لیے بندہ مومن کیا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے، ایک جگہ رکھ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو وہ آگے رکھتا ہے. تو کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو کرنے سے خیر رکھتا ہے. یہ آیت نمبر 216 تھی ہمارے ساتھ. اس کے بعد آئیے حضرات آیت نمبر 217. اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ لوگ حرمت کے مہینے میں جنگ و جدال کرنے کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ہم جانتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. تو کہا ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا بالکل غلط بات ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، ایک واقعہ پیش آیا تھا، مسلمانوں سے ایک غلطی ہو چکی تھی. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو، مجاہدین کو، فوجیوں کو بھیجے تھے ایک جگہ. ماحول اتنا گرم ہو چکا تھا کہ لڑائی کرنا تھا، لیکن مسلمانوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے. تو اتنے میں کیا ہوا، جو دشمن تھے ان میں سے کسی کو مسلمانوں نے مار دیا اور ان لوگوں میں سے چند کو قیدی بنا لیا. تو یہ چیز جب دشمنوں کو معلوم ہوئی، خصوصاً کفار جو مکہ تھے ان کو جب معلوم ہوئی، وہ لوگ آر دلانے لگے مسلمانوں کو، برا بھلا کہنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، ان کا احترام نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بڑی بڑی بات کرتے ہو، حرمت والے مہینے، چونکہ ان لوگوں سے غلطی ہو چکی ہے، یہ لوگ نہیں جانتے تھے، نہ جاننے کی وجہ سے کہ رجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، ان سے غلطی ہو گئی، جبکہ تم ان سے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہو. کہا کیا کیا غلطیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ. کہا اللہ کے راستے سے تم لوگوں کو روکتے ہو، اسی طرح تم کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے تم لوگوں کو دور رکھتے ہو، داخل نہیں ہونے دیتے ہو عبادت کے لیے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے اندر جو مکے والے تھے ان کو تم لوگوں نے نکال دیا. یہ بڑی بڑی غلطیاں تھی تمہارے پاس، یہ جو ہے بہت بڑے بڑے جرم تھے تمہارے پاس. اکبر عند اللہ ای اعظم، کہا یہ سب سے بڑی غلطیاں تھیں، لیکن اس کو تم بھول جاتے ہو، اور ان لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی وہ بھی نہ جاننے کی وجہ سے، تو تم اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہو. یہ پس منظر ہے اس آیت کا. اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی. اس کے بعد اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ جو دشمنان ہیں خصوصاً یہود اور نصارہ، یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر دوبارہ، ان کی دشمنی اسی لیے ہے کہ یہ لوگ یعنی اب اتنی طاقت لگاتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں اور پھر مرتد ہو جائیں، پہلے جو دین تھا ان کے پاس اسی کو قبول کر لیں. یہ ان کی نیت ہے اصل میں. جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے ہرگز بہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کے مطابق چلنے لگو، پیروی کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے تنبیہ کی، لوگوں سے کہا کہ تم متنبہ رہنا کہ اگر آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو حبطت اعمالہم، ان کے اعمال، تمام کے تمام اعمال جو بھی کیا تھا، بندگی، حج، عمرہ، جو بھی ہو، جتنی بھی عبادات کیا تھا وہ زندگی بھر تمام کی تمام عبادت کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. لیکن ہاں، اگر کوئی آدمی مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن موت سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی، تو اللہ رب العالمین اس کی جو عبادتیں تھیں، پہلی کی عبادتیں، اس کو ختم نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ہوئی عبادتوں کا بدلہ دے گا. اس کے بعد ایک اور آیت ہے ہمارے ساتھ، آیت نمبر 219. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر. ایک دوسرا سوال تھا لوگوں کی طرف سے
کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ شراب اور جوا کا کیا حکم ہے، شراب پینا اور جوا کھیلنا اس کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ جو شراب ہے اللہ رب العالمین نے اس کو شروع ہی سے حرام نہیں کیا بلکہ پہلے حلال تھا. اس کے 3 ادوار گزرے ہیں. جب اللہ رب العالمین نے پھلوں کے سلسلے میں جو فوائد ہیں ان کا ذکر کیا سورہ نحل کے اندر، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم کھجور اور انگور کے پھل سے تم جو نشے کی چیز ہے اس کو بناتے ہو اور اسی طرح بہترین سے بہترین تم کھانے کی چیز بھی بناتے ہو. اللہ رب العالمین نے صرف ایسا ہی کہا، حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا کیا حکم ہے. تو پتا چلا کہ پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا. اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ تھا جو آیت ہمارے ساتھ ہے، اس کے اندر بھی شراب کی حرمت کی دلیل نہیں ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں سے، جب لوگوں نے کہا کہ اس کا حکم کیا ہے تو کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. یاد رکھو لوگوں، اس کے اندر تو برائی ہے، لیکن اس کے اندر برائی ہے اور بھلائی بھی ہے، لیکن برائی کا مادہ زیادہ ہے بھلائی سے، یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب تک اللہ رب العالمین نے یہ جو حرام ہے نہیں کہا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا، اللہ رب العالمین نے اور تھوڑی سی ٹائٹ کر دی. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، سورہ نساء کی 43 نمبر آیت ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لمٹ بتا دی استعمال کرنے کی. کہا کہ تم استعمال تو کر سکتے ہو لیکن نماز کے وقت سکر کی حالت میں، نشے کی حالت میں نہ جانا. اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی حرمت دی، مکمل طریقے سے نہیں. لیکن چوتھی مرتبہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا، مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. سورہ مائدہ کی آیت سے کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ جو جوا ہے، شراب ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں گندگی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ایک گندگی ہے، تو تم اس کو کیا کرو، پوری طرح سے چھوڑ دو. یہاں آ کر اللہ رب العالمین نے شراب کو مکمل طریقے سے حرام قرار دیا. محترم حضرات، ایک حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ وہ بار بار پوچھا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جو مراحل ایک کے بعد ایک جو آیاتیں نازل ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ بار بار پوچھا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فإنها تذهب بالمال والعقل. پروردگارا، یہ جو شراب ہے اس کے بارے میں تم ہمیں بہترین طریقے سے ہمیں سمجھاؤ، بہترین حکم دو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو مال ہے، دولت ہی ختم ہو جا رہا ہے، یہاں تک کہ عقل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. خمر کہا جاتا ہے، خمر جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ کسی چیز کو چھپانا یا چھپنا کہا جاتا ہے. عورتیں جو دوپٹہ استعمال کرتی ہیں، چہرہ ڈھانپتی ہیں، اس کو خمار کہتے ہیں عربی زبان میں، خمار کہا جاتا ہے. لیکن اسی لیے کہا گیا خمر، شراب کو خمر اسی لیے کہا گیا کہ جب آدمی پیتا ہے تو اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. آدمی رشتے ناتے کو نہیں سمجھتا کہ میرے سامنے کون ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا کیا احترام ہے، اس کی کیا عزت ہے، کچھ اس کو فرق نہیں پڑتا، ایسا ہی بکتے ہوئے جاتا ہے. بہت ساری یعنی دلیلیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. صحابہ اکرام جو ہے جس وقت یہ حرام نہیں ہوا تھا تو نشے میں چور تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی باتیں کہہ دی جو نہیں کہنا چاہیے تھا. بعد میں ان کو پتا چلا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شراب ہے اس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے اسی آیت کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا خرچ کرنا ہے. تو کہا اللہ رب العالمین نے تمہاری حاجت اور ضرورت سے جو بڑھ جائے وہ چیز تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو. دراصل یہ بات اس لیے اللہ رب العالمین نے کہی ہے اس آیت کے اندر، جب لوگ جوا کھیلتے تھے تو جوا میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ کے اندر آدمی مالدار ہو جاتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے. بس سیکنڈ کے اندر ہی آدمی بالکل اس کے اندر یعنی جو کچھ چیزیں تھیں اس کے پاس تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی. یہ جوا کا ایک فائدہ اور ایک نقصان ہے. تو جب ان کو مال زیادہ حاصل ہو جاتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، بہت فیاضی دکھاتے تھے.
اونٹیں ذبح کرتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے اگر خرچ بھی کرنا ہے تو خرچ جائز راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ ایک تعلیم ہے اس کے اندر. آدمی اس لیے ہم جانتے ہیں وہ حدیث کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جو سوالات کریں گے ان میں سے مال کے سلسلے میں 2 سوالات ہوں گے کہ من این اکتسبت, کہاں سے تم اس کو حاصل کیے ہو, کہاں سے کمائے ہو, وَأَيْنَ أَنفَقْتَ, اور تم کہاں خرچ کیے ہو. تو خرچ کرنا بھی ہمارے جو ہے جائز راستے میں ہونا چاہیے, جائز طریقے سے ہونا چاہیے. انشاءاللہ اور بھی بہت سارے احکام سے متعلق آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ ایک بڑی سورہ ہے اور اس کے اندر بہت سارے احکام ہیں, اس لیے وقت زیادہ لگے گا. تو انشاءاللہ اور بھی ہم معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین کے اذن سے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.